اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ہمارے انتہائی محترم ساتھی مستحسم عباسی صاحب اور ہمارے میزبان جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، میں شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ مختلف ممالک سے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، دبئی سے، کینیڈا سے، یو کے سے، قطر سے اور بہت سارے ملکوں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور انہی کے توسط سے، انہی کے ساتھ آپ لوگ حج کے حوالے سے جا رہے ہیں۔ اور جو یہ ٹریننگ پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے ٹریننگ، اور ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں، خاص طور پہ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ لوگ تو جو حاجی وہاں پر آتے ہیں حج کے لیے، ان کی بڑی زبردست ٹریننگ کرتے ہیں اور کافی ٹائم لیتے ہیں اس کے اندر۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر اتنی دلچسپی نہیں ہوتی لوگوں کی۔ اس دفعہ ہمارے تقریباً کوئی 80,000 سے زیادہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ جو حاجی ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی حاجی ہیں ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ٹریننگ جو ہے وہ دی جا سکے۔ اس میں ہم نے بڑی سختی بھی کی، بہت کوشش بھی کی، بہت ساری جگہوں پر بھی ہم نے ٹریننگ کے پروگرام کیے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگ ابھی فرما رہے تھے کہ وہاں پر رویے کے حوالے سے بھی مسائل آتے ہیں، پھر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ابھی جیسے انہوں نے ایک ذکر کیا، میں ان کو سیکنڈ کروں گا کہ چاہے آپ جتنا بھی زیادہ سہولتیں لے لیں، اس کے باوجود وہاں پر مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور کافی اس میں آپ کی واک بھی کافی ہوتی ہے۔ اس میں پچھلے سال مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع دیا، تو میں حج پر جب میں گیا یہاں سے، تو مجھے الحمدللہ بہت ہی اچھا پیکیج لیا میں نے، کیٹیگری کا اور مکتب نمبر 1 وہ سارا پیکیج لیا۔ ایک صاحب ہیں لاہور کے جو پرائیویٹ حج کراتے ہیں، ان کے ساتھ میں نے پھر حج کیا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیلی فون ہے، اس پہ سارا ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے سٹیپس ہوئے یا کتنی آپ نے واک کی۔ تو میرا یہ حج تھا تقریباً کوئی 11 دن، لگ بھگ ایک آدھ دن آپ اس میں آنے جانے کے لگا لیں تو 9 دن میرے حساب سے میں حج کے اندر رہا، حج میں، اور حرم شریف جو آنا جانا تھا۔ اور حرم شریف میں بھی میرا بالکل سامنے ہی ہوٹل تھا، بالکل حرم کے نزدیک۔ میں جب واپس آیا تو میں نے ٹیلی فون چیک کیا کہ میں نے کتنی ایک واک کی ہوگی، تو میں خود حیران رہ گیا۔ 127 کلومیٹر میں چلا تھا 8-9 دن کے اندر، اور میرا بالکل یہ جمرات کے بالکل سامنے تھا، مکتب نمبر 1۔ جیسے انہوں نے ہمارے بزرگ نے ابھی ڈسکشن میں بات کر رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ دروازہ کھول دیں، ہمارا سامنے ہے، لیکن نہیں جانے دیا، تو وہ بڑی لمبی لمبی واک وہاں پر کرنی پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے مینٹلی طور پہ پریپیئر ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا حج کے لیے، اور حج میں انسان اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا نہ ہو۔
میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا شیئر کر دیتا ہوں جو میری زندگی کا ایک بڑا ہی یونیک واقعہ ہے اور میں بڑا حیران بھی ہوا۔ میں 2017 کے اندر مجھے رابطہ عالم اسلامی نے رابطہ کیا میرے سے اور مجھے کہا کہ آپ کو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے منتخب کیا ہے اور آپ نے اس دفعہ حج کرنا ہے اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ آپ کو حج کرائے گی اور ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ خود لیں گے۔ تو میرا اس وقت حج کا پروگرام نہیں تھا۔ جب میں نے سنا، میں اس وقت ٹرکی جا رہا تھا، کیونکہ میں قربانی کے دنوں میں یا تو حج پر ہوتا ہوں یا پھر میں ویلفیئر کے والے سے مختلف کیمپوں میں یا ادھر میری زندگی بہت عرصے دراز سے ایسے ہی گزرتی ہے کہ قربانی کے لیے پھر میں مختلف بڑے ریموٹ قسم کے علاقوں میں اپنی میری عید گزرتی ہے انہی کے ساتھ قربانی کے حوالے سے۔ تو میں اس وقت شام جانا چاہتا تھا۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ رابطہ عالم اسلامی نے مجھے دعوت دی ہے تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا بلاوا ہے۔ میں نے اپنے پروگرام کینسل کر دیا۔ افریقہ میں بھی ایک جگہ ہے ڈاڈاب، وہاں پر بھی ہمارا پروگرام تھا۔ یہ سومیلین کیمپ ہے، ہمیں وہاں جانا ہوتا ہے کینیا کے تھرو۔ تو وہاں پر بھی پروگرام تھا، وہ بھی کینسل کر دیا۔ پھر شام کے اندر بھی ہم نے قربانی کا کوئی ارینجمنٹ کیا تھا، وہ بھی کینسل کر دیا۔ اور میں نے پھر رابطہ عالم اسلامی سے کہا کہ میں اپنے 2 بیٹے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، اس کے اخراجات میں خود اٹھاؤں گا بچوں کے۔ تو انہوں نے کہا آپ پھر بیٹوں کے ویزے خود لگوا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کے ویزے لگانے کے لیے جب دیا تو ویزے لگانے والا کون تھا؟ میرا دوست تھا۔ سعودی گورنمنٹ مجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہے اور امبیسڈر بھی میرا بڑا اچھا جاننے والا تھا۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی طلعت صاحب کا آپ نے کیوں نہیں پاسپورٹ بھیجا، بچوں کا کیوں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کا پاسپورٹ آ جائے گا، آپ ان کے لگا لیں۔ ان کے دونوں کے ویزے لگ گئے، دونوں بیٹوں کے میرے۔ اور میرا جو ہے پاسپورٹ جمع تھا رابطہ عالم اسلامی کے دفتر میں۔ تو کرتے کرتے میں نے سیٹیں بھی اپنی اوکے کرا لیں۔ مجھے یاد ہے سیٹرڈے کا دن تھا جب میں نے سیٹ اوکے کرائی تھی، صبح 8 بجے کی شاید فلائٹ تھی، آخری فلائٹ تھی، اور اس میں ہم تینوں کی سیٹیں اوکے تھیں۔ میں انتظار کرتا رہا تو مجھے ویزا نہیں آیا۔ میں بڑا حیران ہوا، یار یہ ویزا اتنا لیٹ کیوں ہو گیا؟ پھر بہرحال جمعہ آ گیا۔ جب جمعہ آ گیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، اتنا عرصہ لگا دیا ہے اور کل صبح 8 بجے میری فلائٹ ہے اور ابھی تک انہوں نے مجھے ویزا نہیں دیا۔ تو میں نے اپنے اسٹاف آفیسر کو ان کے آفس بھیجا۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے، بڑی یونیک سا واقعہ ہے میرے ساتھ۔ وہ دفتر بند کر کے بھاگ گئے۔ وہ گیا، وہ کہتا ہے جی دفتر تو بند ہے اور وہ تو ہے نہیں، اب فون کریں تو ان سے رابطہ نہ ہو۔ میں بڑا حیران ہوا یہ کیا کیا ہے انہوں نے۔ میں نے خیر بڑی مشکل سے ان سے کسی طریقے سے رابطہ ہوا، نہیں پاسپورٹ انہوں نے دیا کسی پی این کو یا کسی کو، وہ اس نے میرے بندے کے ہاتھ میں دیا۔ تو میں نے کہا پاسپورٹ تو چلو مل گیا، لے آؤ۔ جب پاسپورٹ دیکھا تو بلینک، اسے ویزا نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو، اور دفتر بھی بند کر کے چلے گئے۔ تو میں نے پھر فون پہ رابطہ کیا، بڑی مشکل سے رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ ویزا خود لگوا سکتے ہیں تو آپ ہمارے لسٹ پہ ہیں اور ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے، اور ہمارا کوئی پرابلم ہو گیا اور ایسا ویسا وٹ ایور۔ خیر میں جمعے کی نماز پڑھی، میں پاسپورٹ لے کے سعودی ایمبیسی چلا گیا۔ آپ یقین کریں گے کہ میرے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ میں 18 سال سے پارلیمنٹ میں بھی ہوں اور بڑی سینسٹیو پوسٹوں پہ بھی رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے اس ایمبیسی کے باہر کھڑا کر دیا اور میں کھڑا رہا کئی گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کھڑا رہا، اور میرا بندہ پاسپورٹ لے کے اندر گیا۔ پاسپورٹ بھی ویزا لگا رہا، میرا دوست ہے وہ ڈپٹی ایمبیسڈر تھا، انہوں نے ویزا نہیں لگایا رات تک، شام تک میں انتظار کرتا رہا۔ آخر میں بلینک پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دے دی اور میرے بیٹوں کے ویزے لگے۔ میں نے پھر رات کو 12 بجے اپنی سیٹیں کینسل کرائیں۔ دکھ ہوا دل میں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا ہوا ہے یا ایسا گناہ ہوا، کیا ہوا، میں نے بڑا دل بھی بڑا افسردہ تھا۔ سیٹرڈے گزر گیا، میں نے سیٹیں کینسل کرا دی ہیں اپنی۔ میں نے سنڈے پھر رابطہ کیا، میں نے سوچا چلیں اب قسمت میں نہیں ہے تو میں اپنے پرانے پروگرام کے تحت
میں وہاں پر قربانی کر رہا تھا شام میں، تو میں شام چلا جاتا ہوں کیونکہ افریقہ میں نے اپنے لوگوں کو بھیج دیا تھا وہاں پر قربانی کے حوالے سے۔ تو میں نے وہاں جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی آپ عجیب بات کرتے ہیں، ابھی تو بالکل عید نزدیک ہے اور پورا ٹرکی بند ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب ادھر ہی گزارا کریں گے۔ تو میں اتوار کو بیٹھا تھا تو میرے پاس کال آئی استنبول سے، انہوں نے کہا جی ہمارا رابطہ ہو گیا، شاید سنڈے یا منڈے کو شاید کال ہے، منڈے کو کال آئی، اور انہوں نے ان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ پہنچ سکتے ہیں ویڈنسڈے تک ٹرکی پہنچ سکتے ہیں؟ میرا چونکہ بلو پاسپورٹ ہے اس پہ ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے کہا نہیں میں ٹکٹ لے لیتا ہوں، میں آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہاں پہ میرا اتنا بہترین ارینجمنٹ کرایا، ڈپٹی فارن منسٹر کو انہوں نے کھڑا کیا، عید میں نے گزاری وہاں پہ غازی انتب، جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا زلزلہ جس علاقے میں آیا، یہ اسی علاقے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو میں جمعرات تک وہاں پر پہنچ گیا تھا، بدھ کی رات جمعرات شاید۔ تو اس کے بعد ان کا ڈپٹی فارن منسٹر اور بڑے ان کے جو حضرات تھے انہوں نے بڑا ویلکم کیا، پھر مجھے لے کے گئے ازس سیریا کے اندر۔ میں نے وہ عید سیریا میں گزاری اور کیمپوں کے اندر ہم جو خدمت کر سکتے تھے مہاجرین کی وہ کی۔ وہاں سے جب میں واپس آ رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوا تھا روہنگیا میں۔ تو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں کو اس طریقے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور وہاں پہ کوئی، تو میرا دل آیا کہ میں جاؤں ان لوگوں کی طرف اور ان کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میں مدد کروں۔ تو میں اس وقت خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، میں نے خط لکھا وہاں سے ان کو واٹس ایپ کیا کہ مجھے آپ ایک جہاز دے دیں، میں ان کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ خیر میں استنبول پہنچ گیا، استنبول سے میں نے انقرہ میں رابطہ کیا ٹرکش گورنمنٹ سے کہ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں تو میں جانا چاہتا ہوں برما ان لوگوں کے حوالے سے، تو اگر آپ اس میں میری کو مدد کریں۔ وہاں سے جواب آیا کہ آپ تیاری پکڑیں اور ہماری وہ طیب اردگان کی وائف جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ آپ اسی جہاز میں چلے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر اینی وے بعد میں ان کی طرف سے آیا کہ یہ ایک پولیٹیکل شاید مسئلہ بنا کیونکہ وہ ڈھاکہ وہ جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ دوسرے جہاز میں چلے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دوسرے جہاز سے پھر میں ڈھاکہ چلا گیا اور ڈھاکہ سے میں کاکسس بازار، اور کاکسس بازار سے میں پھر دریائے ناف جہاں پر یہ ساری قتل و غارت ہو رہی تھی برما کی، ایک طرف برما ہے دوسری طرف بنگلہ دیش ہے، اور وہاں پہ پھر میں نے کافی ٹائم گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ان کی مدد کرنے کا۔ بعد میں نے سوچا کہ اگر میں حج پہ جاتا تو کیا میں سیریا یا روہنگیا جا سکتا تھا؟ تو میرا جواب ہے کہ میں شاید نہیں جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب اور یونیک ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے، لیکن ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ حج کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے نیت، کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ ایک حج کے حوالے سے میرا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ حج پر جب گئے تو وہ جب حج کر رہے تھے، حج کیا تو کوئی نیند میں تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس دفعہ ایک ایسے آدمی کا حج قبول ہوا ہے جو حج پر آیا ہی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے۔ خیر اس کے خواب میں دیکھا کہ وہ دمشق میں کسی علاقے کا کوئی صاحب تھے جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو وہ حج جب ختم ہوا تو وہ دمشق چلے گئے۔ پھر اس شخص کو ڈھونڈتے ڈانٹتے وہ اس جگہ تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ ایک موچی تھا جو انہوں نے خواب میں جس کو دیکھا تھا۔ تو اس موچی سے پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو حج کیا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس دفعہ جو حج قبول ہوا ہے وہ تمہارا ہوا ہے اور تمہاری وجہ سے سب کا قبول ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا کیا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے ساری زندگی جو ہے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے
حج کے لیے میں نے اپنا ایک پروگرام بنایا تھا اور پیسے اکٹھے کر لیے تھے، اور میں جب حج پہ جانے کے لیے تیار ہوا تو میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آئی، تو میں بڑا حیران ہوا۔ بچے رو رہے تھے اور اس کی ماں ان کو تسلی دے رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ بنا کے دیتی ہوں، پانی ابال کے، یا اس طرح کی باتیں میں یہ سننے میں آئی۔ تو انہوں نے کہا مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں نے سوچا کہ حج جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے، اس وقت تو مجھے ضرورت ہے کہ ان کی مدد کروں۔ تو کہتے میں نے پھر وہ جتنے پیسے جمع کیے تھے حج کے والے سے، وہ سارے لے جا کے میں نے اس خاتون کو دے دیے جو ان کی پڑوسی تھی۔ بھائی یہی میرا عمل ہے، اور اس کے بعد پھر میں اپنے کام سے لگ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں ابھی اپنا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ میں ابھی گیا تھا، میں فیڈرل منسٹر تھا مذہبی امور کا، میں مسجد حرام میں جا رہا تھا۔ میں بتانے کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں اپنی اس میں بتا رہا ہوں، میں صرف بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ برداشت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور کرنی پڑتی ہے۔ میں تھا، میرے ساتھ میرے کچھ لوگ تھے، تو میں مسجد حرم میں جا رہا تھا نماز کے لیے۔ تو جب میں نماز کے لیے جانے لگا تو انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا۔ میری خواہش تھی کہ میں مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھوں، صحن میں نہ پڑھوں، تو میں دوسری طرف دوڑا۔ اتنے میں انہوں نے وہاں پہ وہ جو بلاکیج ہوتی ہیں وہ لگا دی۔ تو ایک بلاکیج سے لوگ نکل رہے تھے، تو میں نے کہا چلو ہم ادھر سے نکل کے دوسرے دروازے داخل۔ جیسے ہی میں پہنچا تو اس نے وہ بلاکیج بند کر دی۔ جیسے آپ نے ذکر کیا نا وہ شرطا، اس نے میرا ادھر ہاتھ رکھا ہے اور مجھے زور سے اس نے دھکا دیا۔ میں سائڈ پہ ہو گیا، میرے لوگ بڑے غصہ بھی کیا، میں نے کہا نہیں چپ کر جاؤ۔ اور اسی وقت پھر ہم وہاں سے چلے گئے ایک جگہ پہ، وہیں پہ چادر یا جا نماز ڈالی اور نماز پڑھ لی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ پریشر کے اندر ہوتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہوں گے، کیونکہ ہر آدمی ایک جیسا ہے، کسی کا کیا پتہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چپ کر کے سائٹ ماریں اور اپنی عبادت کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیجیے، اور اسی طرف آپ کا ٹائم گزرے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے، جیسے آپ نے کہا وہاں پہ اتنا مشکلات نہیں ہے، مشکلات ہیں، لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ بہرحال یہ میں کچھ چھوٹی سی 2-4 ایکسپیرینسز تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، اور میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ حج جو ہے مقبول حج کرے۔ اور اگر اس حج کے دوران آپ کو اگر کوئی یاد آ جائے تو میری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب اپنے دل یہ دعا کریں تو میری بھی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کی مشکلات اور معاشی مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اور ہمارے ملک کو خوشحال کرے۔ اس حوالے سے ہمیں زیادہ اس کے اوپر ٹائم دینا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ بڑے متبرک اور بڑے ہی محترم وقت ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا توجہ اور ہماری پوری توانائیاں صرف اور صرف اسی وقت کو حاصل کرنے میں ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ٹائم تو بہت ہے زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ اور زندگی دے، اس میں اور بھی آدمی اپنا ٹائم گزار سکتا ہے، لیکن یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ کی عبادات جو ہیں وہ بڑی مقبول عبادات ہیں، ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے اور جگہ بہت قیمتی ہے، تو اس کے اوپر غور ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔